اردو خانقاہ سے آپ کی خدمت میں حاضر پروفیسر محمد احمد، خانقاہ اردو از مرشد اردو سے آج پنجاب بورڈ اور پنجاب ٹیکسٹ بورڈ اردو پنجم صفحہ نمبر 21 سے ہم پڑھائی شروع کر کے اس کو مکمل حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سندھ کے مناظر ختم ہوئے، منظر کی جمع مناظر جی۔ تو اسکرین پر پتھر کی جمع پتھروں سے بنا ہوا بڑا دروازہ نمودار ہوا، اس پر لکھا تھا باب خیبر، باب دروازہ خیبر نام۔ یہ دروازہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور شہر پشاور، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور مانسیرہ ہیں۔ پشاور شہر یہاں کا مرکزی مقام ہے، اسے پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہاں کا قصہ خوانی بازار، اب چونکہ میں جس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں یہاں سے پشاور بہت دور ہے، اگر میں پشاور کے اندر بیٹھ کر یہی سبق پڑھاؤں گا تو میں اسے کی جگہ پر اسے بولوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ اس کا تعلق یا اس شہر کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ قریب کا ہو جائے گا۔ یہاں سے اسلام آباد سے اس کا تعلق دور کا ہے تو میں اسے پھولوں کا شہر یعنی اسے پڑھاؤں گا۔ یہ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ آپ بطور استاد ذہن میں رکھیے گا۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مرد روایتی قمیص شلوار، جبکہ خواتین کڑھائی والی لمبی قمیص شلوار یا پھر فراک پہنتی ہیں۔ یہاں کے چپلی کباب اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وادی کاغان میں موجود جھیل سیف الملوک کو دیکھنے ہر سال ملکی اور غیر ملکی سیاح ٹورسٹ جوگ در جوگ اس صوبے کا رخ کرتے ہیں۔ ٹھہریں اور بتائیں، پھلوں کی وادی کس شہر کو کہتے ہیں جی؟ قصہ خانی بازار کی شہرت وجہ کیا ہے؟ رلی اجرک چگے لنگی دھوتی بند کہاں کے لباس ہیں؟ رلی اجرک سندھ کے، چگے لنگی جو ہے وہ بھی سندھ کے، دھوتی اور بند جو ہے وہ پنجاب کا۔ یہ دونوں جو ہے نا وہ آگے چل کے جو ہے وہ ہم جانیں گے۔ پھلوں کی وادی ہم نے ابھی جو ہے وہ نہیں جانی۔ قصہ خانی بازار کے بارے میں ہم اوپر والے پیرے کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ پرانے وقتوں میں یہاں پہ لوگ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ اسکرین پر مینار پاکستان دکھائی دیا تو دل سے آواز آئی، اے وطن تو سلامت رہے، اور ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ ہونٹ کی جمع ہونٹوں ہے جی۔ ہم سب بچہ کی جمع بچوں نے جوش سے اپنے وطن کے لیے تالی کی جمع تالیاں بجائیں۔ ہم سب صوبہ پنجاب کے حسین مناظر دیکھ رہے تھے۔ اس صوبے کے مشہور شہروں میں لاہور، سیال کوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان، منڈی بہاؤالدین اور راولپنڈی شامل ہیں۔ لاہور صوبے کا مرکزی شہر ہے، اسے کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سی تاریخی عمارات واقع ہیں جن میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالامار باغ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ صوبہ پنجاب کی مشہور سیاحتی وادی مری ہے۔ شہروں میں لوگ شلوار قمیص پہنتے ہیں جبکہ دیہات میں زیادہ تر لوگ لنگی، لاچا اور دھوتی پہننا پسند کرتے ہیں۔ لیکن جی لنگی اور لاچا جو ہے وہ چوگے اور لنگی یہ دونوں کا جو ہے نا وہ یہاں پر آ گیا صوبہ پنجاب کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے، اور دھوتی بند جو ہے وہ پہننا پسند کرتے ہیں۔ مکی کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ اب اسکرین پر مظفر آباد کا دلکش منظر تھا۔ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا صدر مقام ہے۔ آزاد کشمیر کے مشہور شہر مظفر آباد، بھمبر، راولہ کوٹ، میرپور، باغ اور کوٹلی ہیں۔ نیلم، شاردا، اٹھ مقام، کیرن اور چھوٹا گلہ جھیل کے سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں۔ مقامات مقام کی جمع۔ کشمیر کو اپنے بے پناہ خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے جنت نظیر بھی کہتے ہیں۔ تافتان کھانے کے لیے جیسے نان ہوتا ہے ویسے ہی۔ صفحہ نمبر 21 ہمارا یہاں پر مکمل ہوا جی۔ صفحہ نمبر 22 سے تافتان اور گشتابہ یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ عمدہ کڑھائی، تافتان میں بیسیکلی جو ہے وہ روغنی نان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ دیگر جو ہے وہ پکا ہوا گوشت اور اس طرح کے جو ہے وہ
آپ اگر میرا مینٹور انگلش چینل پروفیسر ایم اے رضا بھی دیکھتے ہیں، استاذ اردو کے ساتھ ساتھ آپ انگلش پڑھاتے ہیں یا انگلش کا شوق رکھتے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس پہ میرے جتنے ولاگز ہیں ان کے اندر میں نے ان کا جو ہے وہ تفصیل سے اس کے اوپر ولاگ بھی کیا ہوا ہے کشمیر کے جو ہے وہ وزٹس کے دوران. تو ایگزیکٹ اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ اس کا فارم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ اور سن سکتے ہیں. عمدہ کشمیری کڑھائی والے چگے پھیرن اور کشمیری شالیں. اب چگے ہمیں پتہ چل گیا کہ کشمیر کے اندر جو ہے، تو اس کو وہاں پر ٹریس کر کے تو آپ بچوں کو جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا سوال یہاں پر، اس سوال کا جواب ہم نے یہاں پر ڈھونڈا ہے. یہاں کے مشہور پہناوے ہیں. فلم کے آخری حصے میں ہم نے ایک حیران کن منظر دیکھا. یہاں کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر ہاکی کی طرز کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے. پتہ چلا کہ اس کھیل کو پولو کہتے ہیں. گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے اور پولو گلگت بلتستان کا مشہور کھیل ہے جو کہ چترال اور گلگت کی سرحد پر واقع دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ شندور میں کھیلا جاتا ہے. یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں. اس میلے میں پولو سمیت دیگر علاقائی کھیلوں کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں. گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے. یہاں کے مشہور شہروں میں چلاس، گلگت، سکردو، ہنزا، گاہ کوچ، استور اور جگلوٹ شامل ہیں. ان سارے جو ہے نا وہ جگہوں کے جو ولاگز ہیں وہ انگلش کے اندر جو ہے وہ میرا جو مین چینل ہے، جو پہلا چینل ہم نے شروع کیا تھا مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیل سے موجود ہیں. تو آپ ان کو دیکھ کر تو یہ والا جو ہے نا فلم والا جو مزہ ہے یہ بھی اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ قدرت کے حسین نظارے اور خوبصورت پہاڑی سلسلے بھی یہاں موجود ہیں جن میں درہ، بابو سر، فیری میڈوز، استور، دیوسائی، کچورا، ہنزا، درہ خنجراب، پھنڈر، نالتر اور شگر بہت سیاحتی علاقے ہیں جہاں ہر سال لاکھوں سیاح خوب صورت منظر کی جمع مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں. پیاری ڈائری، مجھے اپنے وطن کے بارے میں اتنی اہم اور دلچسپ معلومات جان کر بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین. ہم نے سیکھا ہے پاکستان میں رنگا رنگ منظر کی جمع مناظر، تفریحی اور تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں. پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کا رہن سہن اور ان کے پکوان اور لباس مختلف ہیں. پاکستان کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں اور وطن سے محبت کرتے ہیں. بچوں کو ذرائع ابلاغ کے کسی ذریعے کی مدد سے پاکستان کے اہم مقامات، خاص طور پر جو اس سبق میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں کوئی دستاویزی فلم دکھانے کا بندوبست کریں. بچوں میں اپنے وطن سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کریں اور اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دیں. ویب سائٹ فہرست پاکستان مقامات عالمی ثقافتی ورثہ یعنی اردو میں wikipedia.org کے اوپر جو ہے نا وہ آپ اس ورثہ کی مدد سے بچوں کو پاکستان کے مختلف ثقافتی مقامات دکھائیں. آپ کو اگر یہ ڈھونڈنے میں دقت ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ میرے چینل کے اوپر جو ہے مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا پہ جو ولاگز کی پلے لسٹ ہے اس میں چلے جائیں تو یہ آپ کو تفصیل سے مل جائیں گے اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. صفحہ نمبر 22 یہاں پر مکمل ہوا، مولمانہ نقطہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم صفحہ نمبر 23 پر پہنچتے ہیں. مشق نئے الفاظ. دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں. باب دروازہ، پہناوا لباس، شاندار، عالیشان، خوشنما، دلکش، پسندیدہ، نوازنا، مہربانی کرنا، سیاح سیر کرنے والا. ہمارے ہاں اردو کے اندر سیاح کے لیے ٹورسٹ کا لفظ جو ہے وہ غلط و لام ہو چکا ہے، تو وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے. شناخت، پہچان، لطف، مزہ، منفرد، جدا، انوکھا، جنت نظیر، جنت جیسا. آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 1 میں دیے ہوئے الفاظ کے جملوں سے جملے بنوائیں تاکہ ان کا مفہوم واضح ہو سکے. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر یہ جملے آپ کامنٹ کے اندر جو ہے وہ لکھ دیں، کوئی بھی صاحب یا صاحبہ، تو اس سے یہ ہوگا کہ سب کو وہاں سے کاپی کرنا آسان ہو جائے گا. تو اگر نہ کر پائے تو میں پھر ٹائم نکال کے تو اس کو جو ہے نا وہ آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب لکھیں گے تو میں پھر اس کے اندر جو ہے وہ درستی جو ہے وہ کر کے اس کو بہتر کر دوں گا. صوبہ بلوچستان کا صدر مقام جو ہے وہ کوئٹہ ہے. جی بالکل درست ہے. صوبہ پنجاب کا صدر مقام ملتان، یہ غلط ہے.
صوبہ پنجاب کا صدر مقام لاہور ہے، یاد رکھیے گا، صوبہ یہ درست ہے، ملتان غلط ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے، یہ درست ہے، صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے، یہ بھی درست ہے، آزاد کشمیر کا صدر مقام لاہور ہے، یہ غلط ہے، آزاد کشمیر کا صدر مقام جو ہے وہ مظفر آباد ہے، گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے، اور گلگت بلتستان کا صدر مقام بلتستان ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ابھی ہم نے اس کو جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ میرے خیال سے جو ہے نا وہ ریوائز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے جی گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا جی، گلگت جو ہے وہ ہم نے اس کو کنفرم کر لیا تاکہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ بعد میں کرنا جو ہے وہ پریشانی کا سبب بن سکتا تھا۔ سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی لگا کر دائرہ لگا کر کریں۔ اچھا یہ وہاں سے جو ہے نا یہ درست بھی کروانی ہے اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ دائرہ بھی لگانا ہے، ان سارے جو ہے وہ سٹیٹمنٹس کا، یعنی ان ساری لائنوں کا، تو وہ میں نے ساتھ ساتھ بھی بتاتا ہے، تو وہاں سے آپ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، اور اب تو آپ کے لیے جو ہے نا انڈر لائن کرنا بڑا آسان ہے، آپ لیکچر کو پاز کر کے تو دوبارہ ریوائنڈ کر کے پاز کر کے وہاں سے سنتے ہوئے آپ کتاب کے اوپر جو ہے وہ اس کو انڈر لائن کرتے جائیے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام زیارت میں گزارے، تو زیارت کے گرد جو ہے وہ دائرہ لگا دیجئے اور اس کو وہاں سے بھی جو ہے کتاب سے بھی جو ہے نا وہ آپ مینیج کروا دیجئے، یہ نیچے والے سوال کے ساتھ بھی کروا دیں اور اوپر والے سوال کے ساتھ بھی، تاکہ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ اس کا بہتر امپیکٹ جو ہے وہ طلباء و طالبات پر پڑ سکے۔ صفحہ نمبر 23 کی پڑھائی ہماری یہاں پر آج مکمل ہوئی ہے، اردو پنجم، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ بقیہ صفحات کی پڑھائی کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.